السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس نائنتھ کے بایولوجی کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نیکسٹ لیکچر ہے مسلم سائنٹسٹ کا کیا کردار ہے سائنس کے اندر، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو ایگزام کے حوالے سے ہم نے اس کو کس طرح سے یاد رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہیں. میں نے بڑا شارٹ لکھا ہوا ہے، آپ کاپی اٹھا کے اس نوٹس لکھ سکتے ہیں. تو مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے 3 چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. نمبر 1، پلیس آف برتھ. اکثر سائنسدانوں کا نہیں، بعض کا بتایا گیا ہے کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، علاقہ اپنے یاد رکھنا ہے. فل ان دا بلینکس یا ایم سی کیوز کے لیے آ سکتا ہے. اور جو بھی سائنسدان ہے، مسلم سائنٹسٹ ہے، اس کا کیا کردار ہے، کس چیز پہ اس نے کام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کوئی کتاب لکھی ہوگی، اس کتاب کا نام کیا ہوگا. آپ نے کتاب کے نام یاد رکھنے، ٹھیک ہے. تو پیج پہ چلتے ہیں، وہاں پر میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے بڑا شارٹ ویڈیو ہے، جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، یہاں سے اگر ہم آ جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ 8-9 مسلم سائنٹسٹ ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے جابر بن حیان. جابر بن حیان، یہ بات کہنا بہت لازمی ہے کہ جو مسلمان سائنسدان ہے وہ 8 سینچری سے لے کر 15 سینچری تک ان کا راج چل رہا تھا سائنس کی دنیا میں. تو یہ کب فخر بات ہے کہ مسلمان سٹارٹ میں کیا ہی زبردست سائنٹسٹ تھے اپنے علمی کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ. اچھا، جابر بن حیان نے کیا کیا تھا؟ ایکسپیریمنٹل کیمسٹری اس کا رول ہے، ٹھیک ہے. کیمسٹری میں اس کا بہت بڑا رول ہے. جابر بن حیان اگر آپ دیکھیں کیمسٹری میں، اس نے اچھا کیمسٹ تو تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے جو کام کیا تھا وہ کس پر کیا تھا؟ پلانٹس پر اس نے کتابیں لکھی تھی، اور اینیملز پہ اس نے کتابیں لکھی تھی. اس کے مشہور جو بکس ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ مشہور بکس جو ہے وہ ہے النباتات اور الحیوان، ٹھیک ہے. النباتات، الحیوان. النباتات، النباتات، اور دوسرا کیا ہے؟ HAY، الحیوان، ٹھیک ہے. اب نباتات میں ظاہر ہے وہ پلانٹس پر اس نے اسٹڈی کیا تھا، اور الحیوان میں اس نے اینیملز پہ اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جابر بن حیان کے 2 بکس کا نام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں شفٹ ہو کر کے عراق چلے گئے تھے. تو یہ پوائنٹ بھی میں نے اس کے سامنے لکھا، ایران عراق. عبد المالک آسمئی بصرہ میں پیدا ہوئے. یہ کیا تھا؟ یہ اینیمل سائنس پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہا تھا. اینیمل سائنس، یہ سے فل ان دا بلینکس آ سکتا ہے. اس کے مشہور کتاب جو ہے الخیل، یہ ایک بک ہے، اس میں اس نے گھوڑوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے الابل، اس میں اس نے کیمل کے اوپر لکھا ہوا ہے، کیمل، ہاں، اونٹ کے اوپر اس نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اور تھرڈ بک جو ہے اس کا ہے آشا، یہ شیپس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. آشا شیپ کے اوپر ہے. اور نیکسٹ جو ہے الوحوش. الوحوش یہ وائلڈ اینیملز کے اوپر ہے. وائلڈ اینیملز مطلب وہ جاندار جو جنگلوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے، وائلڈ اینیملز. اور آخری بک ہے خلق الانسان، انسان کی پیدائش، انسان جو پیدا ہوا. تو کل ملا کے اس کے 5 بکس ہیں، یہ لکھے گئے تھے، ٹھیک ہے. خلق الانسان نام یاد رکھنا ہے. بو علی سینا تھرڈ ہے، بخارا سے تعلق رکھتا ہے. بخارا بڑا مشہور جگہ ہے، بخارا سے تعلق رکھتا ہے. اس نے کیا کہ اس نے آنکھ کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے، آنکھ کے اوپر کام کیا. اسٹرکچر کہ آنکھ کا شکل کس طرح سے ہے، اور آنکھ کس طرح کام کرتے ہیں، اور آنکھ کے کون کون سے ڈیزیز ہے. تو ان 3 اسپیکٹس پہ اس نے بات کی. تو ایسا یوں لگتا ہے کہ یہ شخص بھی ایک آپتھالمولوجسٹ ہے. آپتھالمولوجسٹ یعنی جو شخص آنکھ پر کام کرتا ہے اس کا نام ہے آپتھالمولوجسٹ. اس نے 130 ڈیزیز پہ کام کیا آنکھ کے حوالے سے. اور اس کا مشہور کتاب جو ہے القانون فی الطب،
یہ اس کی کتاب کا نام ہے، القانون فی الطب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ابو عثمان عمر۔ ابو عثمان عمر نے یہ جب ہم دیکھتے جاندار سے مائگریشن کرتے ہیں، سال میں آپ کو نظر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ایئر پھر ایک خاص سیزن میں آتے ہیں، تو اس طرح کے جانداروں کا جو مائگریشن ہے، سیزنل مائگریشن، اس نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، خاص کر جیسے کہ مچھلی جو ہے ایک خاص سیزن میں ایک پانی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں اس نے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کہ اینٹ جو ہے چونٹی کا کے حوالے سے بھی اس نے بہت ساری باتیں کہیں اپنی کتاب میں۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الحیوان اس کی کتاب کا نام ہے۔ الفارابی نے صرف 2 کتابیں لکھی، النباتات جس میں اس نے پلانٹس کو اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے، پلانٹس کو اس نے اسٹڈی کیا تھا، یہ اس کا بک ہے، اور دوسرا جو ہے الحیوانات جس میں اس نے اینیملز کو اسٹڈی کیے تھے۔ عبدالقاسم الزہروی، یہ آپ کا چھٹا مسلمان سائنسسٹ ہے، یہ سرجن ہے، یعنی سرجری میں بڑا مشہور ہے، تو موسٹلی جب لوگوں کو یورینری بلیڈر جو مثانہ ہے، مثانہ کے اندر اگر کوئی پتھر آ جاتا تو یہ اس پتھر کو ریموو کرنے میں بڑا مشہور تھا، سرجن تھا، ٹھیک ہے۔ ابن الحیتم یہ اپتالمولوجسٹ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپتالمولوجسٹ وہ شخص جو آنکھ پر کام کرتے ہیں۔ اچھا اس وقت اس نے گریک کے اندر، اچھا گریک آج کل کتنا بڑا مشہور ہے، گریک لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا کہ یار یہ آنکھ کس طرح کام کرتے ہیں، آنکھ، تو یہ جو ابن الحیتم مسلمان سائنسدان ہے، اس نے پہلی بار ان لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی دیکھنے میں، یعنی ویژن کا مطلب کہ ویژن مطلب دیکھنا، اس نے کہا کہ دیکھنے میں آنکھ کے اندر ایک پردہ ہے جس کا نام ہے ریٹینا، یہ ریٹینا جو ہے یہ دیکھنے میں مدد ہے، ریٹینا جو ہے وہ آنکھ کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ اچھا اس نے 2 کتابیں لکھی، کتاب المناظر اور میزان الحکمہ، ٹھیک ہے، یہ 2 کتابوں کا نام آپ یاد رکھیے گا۔ اور ابن النفیس یہ آخری سائنٹسٹ ہے، اس نے دیکھا کہ انسان کے اندر جو سرکولیشن ہے خون کس طرح سے جسم کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں دل کی مدد سے، یہ ابن النفیس نے اس پر کام کیا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں سے آپ کو یہ چھوٹا سا آئیڈیا کلیئر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بس یہ چیپٹر ختم ہونے والا ہے، آپ لوگ سب دیکھتے جائیے، شیئر کرتے جائیے۔ اللہ حافظ۔